یا پیر و مرشد السلام علیکم۔ سن کر افسوس ہوا شیخ، یہ سب کیسے ہوا؟ ہمارے ساتھی پائے تخت کے اطراف یونانی دیہاتیوں کو تبلیغ کرنے گئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ فتح سے پہلے ان میں اسلام کا نور پھیل جائے، لیکن ان لوگوں نے میرے بیٹے اور درویشوں کے ساتھ ظلم کیا، شیطان کی پیروی کی اور قتل و غارت کی۔ کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ؟ بتائیے مجھے، کون ہے اس ظلم کے پیچھے؟ پہلے ان سے کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اس کے بعد ایک کافر آیا، اس کا نام فرانسس ہے۔ اس نے سب دیہاتیوں کو جمع کیا اور ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ کرچودوان ہمارے ساتھ تھا، ورنہ ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ لالا پاشا، فوراً کنجی روانہ کیجیے تاکہ وہ ان سے ظلم کا حساب لیں۔ آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے میرے سلطان۔ رک جائیے میرے پاشا، صبر کیجیے، ہم اس حملے کی تائید نہیں کریں گے۔ کیا ہمیں معصوم درویشوں کا انتقام نہیں لینا چاہیے؟ کیا میں ظالموں کو ایسے ہی چھوڑ دوں پیر و مرشد؟ درویش تو ہوتے ہی وہی ہیں جو لوگوں کے ظلم پر صبر کیا کرتے ہیں۔ وہ ستانے والوں سے نہ ہی نفرت رکھتے ہیں، نہ ہی غصہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی انتقام لیتے ہیں۔ یہی درویشی کہلاتی ہے۔ یا پیر و مرشد، ہم عیسائی تو نہیں ہیں جو ایک گال پر تماچا کھا کر دوسرا گال بھی آگے کر دیں۔ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں چاندار لی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی طائف والوں کے لیے دعائیں کی تھیں۔ درویش بھی نفرت کے بدلے محبت بانٹتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کی جان محترم نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں ظالموں کو سزا نہیں دینی چاہیے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ظلم کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، اور تلوار چلانے والا کون تھا؟ اس واقعے میں ملوث ہونے والے دیہاتیوں کی تعداد 20 کے قریب تھی، اور ان کے کیے کی سارے گاؤں کو سزا دینا انصاف نہ ہوگا میرے سلطان۔ مطمئن رہیے شیخ، آپ اپنے اصولوں پر کاربند رہیے، محبت اور ہمدردی بانٹیے، لیکن سلطانی کا بنیادی اصول انصاف ہے۔ اسی لیے میرا کام یہ ہے، چاہے کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ، ہر ایک کو ہر حال میں انصاف دو۔ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن انصاف ہر کسی کو دیا جائے گا۔ یقیناً میرے سلطان۔ السلام علیکم۔ میرے سلطان، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا شمس الدین کی طرح ہم بھی اس ظلم پر صبر اختیار کیے رکھیں گے، یا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ شیخ درست کہتے ہیں، لیکن درویشوں کے اور ہمارے طریقہ کار میں فرق ہے۔ یعنی کیا وہ کافر بچ کر نکل جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم اس فرانسس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے صرف درویشوں کو ہی تکلیف نہیں دی، بلکہ مارا خاتون کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اس نے۔ تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ انہیں سزا دی جائے گی، شدید ترین سزا، لیکن انتہائی رازداری سے، ایک خصوصی دستے کے ذریعے۔ فوج کے ساتھ کارروائی نہیں کریں گے، ورنہ فرانسس ہوشیار ہو جائے گا۔ مجھے فرانسس چاہیے، بالی بے کو پیغام بھجوائیے، تیاری کریں۔ جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرانسس ایک خطرناک آدمی ہے بہت، اس لیے آپ مجھے بالی بے کے ہمراہ جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار وہ لوگ ناکام ہو گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا پیلی پاشا جیسا واقعہ دوبارہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بالی بے ناقابل بھروسہ ہے؟ آج اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میرے سلطان، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ خروفیوں سے نمٹ کر آپ نے جو ساکھ بنائی ہے اسے اور تقویت ملنی چاہیے۔ میرے سلطان، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جاتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جانے کے لیے بہت بےتاب ہیں، لیکن یہ جان لیجئے چاندار لے، اگر اس کافر کا سر میرے پیروں پہ نہ رکھا گیا تو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ مطمئن رہیے میرے سلطان، فرانسس کو معلوم ہو جانا چاہیے کاٹ کی تلوار سنبھالے درویش سے لڑنے اور جاندارلی خلیل سے لڑنے میں کیا فرق ہے۔
आला। देखिए ड्रामा सीरियल फातेह अल सुल्तानी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।